أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. اس سورت کا نام کوثر ہے اور یہ مکے میں نازل ہوئی. سورہ کی پہلی آیت میں ہی کوثر کا ذکر ہے. اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ کوثر رکھا گیا. یہ قرآن مجید کی سب سے مختصر سورت ہے جو 10 الفاظ اور 40 حروف پر مشتمل ہے. زیادہ تر صحابہ سے منقول ہے کہ یہ سورت مکے میں ہی نازل ہوئی ہے. یہی ام المومنین حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم وغیرہ کا قول ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ مدینے میں نازل ہوئی. اس لیے بعض اہل علم کا خیال ہے کہ یہ سورت حالات کی مناسبت سے دو بار آپ علیہ السلام کے اوپر نازل کی گئی ہے. یہ سورت مکے میں آپ علیہ السلام پر اس وقت نازل ہوئی جب اسلام کے دشمن اپنے عروج پر دشمنی کر رہے تھے اور ایسے حالات تھے جو طاقتور آدمی کے حوصلوں کو بھی توڑ دیں. اس ماحول میں آپ علیہ السلام کی دلداری اور تسلی کے لیے یہ سورت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلیٰ مقام اور مرتبے سے نوازا ہے اور جو لوگ آپ کی دشمنی پر کمر باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہی کو بے نام و نشان کر دیں گے. سورت کا ترجمہ دیکھیے کہ شروع اللہ کے نام سے کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے تو آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کیجیے اور قربانی کیا کیجیے. یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو کر رہے گا. یہ سورت کو سمجھنے سے پہلے سمجھیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ علیہ السلام کے 4 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے پیدا ہوئے. جتنی بھی صاحبزادیاں تھیں وہ زندہ تو رہیں کچھ مدت، لیکن دونوں صاحبزادے جن میں سے ایک کا نام قاسم اور دوسرے کا نام عبداللہ تھا بچپن ہی میں وفات پا گئے. پھر مدنی زندگی میں آپ کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کے بدن سے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے اور وہ بھی وفات پا گئی. آپ علیہ السلام کی نرینہ اولاد یعنی لڑکا باقی نہ رہا. غالباً اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت تھی. اس میں ایک حکمت یہ پوشیدہ تھی کہ عام طور پر ایک پیغمبر کے بعد اس کی اولاد کو پیغمبری سے نوازا جاتا تھا. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کے 2 بیٹوں کو اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کو نبوت دی گئی. پھر اس کے بعد اسحاق علیہ السلام کی اولاد یعقوب علیہ السلام کو نبوت دی گئی. پھر یعقوب علیہ السلام کی اولاد حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت دی گئی. اور اسی طرح بعض موقعوں کے اوپر ہوا ہے کہ باپ کے جانے کے بعد جو نبی ہوتا تھا اس کی عام طور پر اس کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نبوت سے سرفراز فرماتے تھے. تو جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہونا طے تھا. آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں. اب اگر آپ کی نرینہ اولاد زندہ ہوتی تو لوگوں کو شائبہ ہو جاتا اور غلط فہمی ہو جاتی تھی، یا پھر وہ لوگ جن کے مزاج کے اندر غلو پن ہوتا تھا وہ اس قسم کا مسئلہ کھڑا کرتے تھے اور آپ کی اولاد کو نبی ماننا شروع کر دیتے تھے، خدا نخواستہ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی نرینہ اولاد کو باقی نہیں رکھا. اب جس شخص کی نرینہ اولاد نہیں ہوتی تھی عرب اس کو ابتر کہا کرتے تھے. ابتر کا مطلب حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے صاحب معارف القرآن نے کہ مقطوع النسل یعنی وہ آدمی جس کی نسل کٹ گئی ہو، جس کی نسل نہ ہو، آگے نہ چلتی ہو، اس کو ابتر کہتے تھے. تو ایک قسم کی گالی تھی اور ان کا یہ گمان تھا کہ جن کی اولاد نرینہ نہیں ہوتی ہے اس کے مرنے کے بعد اس کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے، کوئی نام لینے والا نہیں ہوتا. خاص طور پہ عاص ابن وائل کے بارے میں لکھا ہے کہ
کہ جب بھی اس کے سامنے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آتا تو وہ یہ کہتا کہ ان کو تو چھوڑو بھائی، ان کے مرنے کے بعد ان کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ کوثر نازل فرمائی، اور بلکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان مسجد میں تھے، اچانک آپ علیہ السلام پر ایک قسم کی غشی اور بے ہوشی، نیند کی کیفیت طاری ہو گئی۔ پھر ہنستے ہوئے یعنی مسکراتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مسکرانے کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر اسی وقت ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھی، پھر فرمایا کہ تم جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے؟ کوثر کے معنی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنیے کہ کوثر کیا چیز ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوثر ایک جنت کی نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، جس میں خیر کثیر ہے، بہت خیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے دن پانی پینے کے لیے آئے گی۔ اس کے پانی کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ سوچیے آسمان کے ستارے کوئی نہیں گن سکتے، اسی طرح حوض کوثر پہ بھی برتن رکھے ہوئے ہوں گے لوگوں کے پینے کی۔ دوسری حدیث میں بھی ان برتنوں کی عجیب و غریب صفات ذکر کیے گئے ہیں۔ آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت بعض لوگوں کو فرشتے حوض سے ہٹا دیں گے تو میں کہوں گا کہ میرے پروردگار یہ تو میری امت ہے، ان کو کیوں ہٹایا جا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ اس نے آپ کے بعد کیا نیا دین اختیار کیا ہے۔ تو ایسے لوگ جو قیامت کے دن حوض کوثر سے محروم رہ جائیں گے، یعنی اللہ کے بہت بڑی خیر سے محروم رہ جائیں گے وہ لوگ ہیں۔ بہرحال تو عاص بن وائل اور بہت ساری روایتوں میں دوسروں کا کعب ابن اشرف کا بھی نام آتا ہے۔ کوثر کے اصلی معنی خیر کثیر کے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، اس کی سطح موتی اور یاقوت کی ہوگی، اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی، اور اس کا پانی شہد سے بھی زیادہ میٹھا اور برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ یہ کوثر کی یعنی صفات ہے۔ دوسری بات جو کوثر کے سلسلے میں آئی ہے وہ یہ کہ یہ وہ حوض ہوگا جس پر قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وارد ہوگی، اور اس میں سے پانی کے لیے برتن ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ ان دونوں روایتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ یہ نہر اصل میں تو جنت کی ہوگی، لیکن میدان حشر کے اس حوض میں اس کا پانی منتقل کیا جائے گا، جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ جنت کی نہر سے پرنالوں کی طرح حوض میں پانی گرے گا، اور پھر اس سے امت سیراب ہوگی۔ دوسری خوشخبری اس صورت میں یہ دی گئی ہے کہ کفار تو کہتے ہیں اور نبی کے دشمن تو کہتے ہیں کہ آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کا نام قیامت تک باقی رہے گا، البتہ آپ کے دشمنوں کا نام مٹ جائے گا۔ چنانچہ آج اس حقیقت کو آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے کہ دن اور رات کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں کچھ نہ کچھ اہل ایمان آپ علیہ السلام کے اوپر درود بھیجتے نہ ہوں، جس پر اذانیں ہوتی ہے 24 گھنٹے، اور اس میں آپ علیہ السلام کا نام اللہ کے نام کے بعد بلند کیا جاتا ہے۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ ان دشمنوں کا جو آپ علیہ السلام کو ستاتے تھے اور ابتر کہتے تھے، ان کا نام و نشان آج تک کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ جن باتوں کا حکم اس صورت میں دیا گیا وہ دو ہیں، ایک نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور دوسرے قربانی کرنے کا حکم دیا گیا۔ عام طور پر قرآن کے اندر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، لیکن یہاں پر نماز کے ساتھ قربانی کا حکم دیا گیا، اس وجہ سے کہ اس کے اندر ایک قسم سے کفار اور مشرکین کا رد بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ بتوں اور دیوی دیوتاؤں کے نام کے اوپر جانوروں کی قربانی دیتے ہیں، اور اہل ایمان کا یہ کام ہے کہ وہ اللہ کے نام پر قربانی پیش کرتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں پر مراد عید الاضحیٰ بھی ہے، تو اگر عید الاضحیٰ ہے تو عید کی قربانی جو ہے وہ صاحب استطاعت لوگوں پر ہی واجب ہوتی ہے۔ تو
چنانچہ آپ کو حکم دیا گیا کہ پہلے نماز ادا کریں پھر قربانی دیں۔ دوسرا قربانی کا حکم دیا گیا اور اس کے اندر نحر کا لفظ استعمال کیا، فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، ونحر، اور قربانی کیجیے۔ تو نحر عام طور پر اونٹ کی قربانی کو کہا جاتا ہے، یعنی نحر اس خاص عمل کو کہا جاتا ہے کہ اونٹ کے پیروں کو پہلے باندھ دیا جاتا ہے اور اس کی گردن چونکہ تھوڑی بڑی ہوتی ہے، اس کی گردن کے اندر برچھا مار کر حلقوم کی یعنی حلق کے اندر ایک رگ ہوتی ہے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر عام قربانی مراد ہے، اس لیے عید کی عام قربانی یہاں پر مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان احکام کے ذریعے اس حقیقت کی طرف اشارہ فرما دیا کہ دشمن سے نجات پانے، اس کے منصوبوں کو ناکام اور نامراد کرنے اور اس پر غلبہ حاصل کرنے کا غیبی نسخہ نماز اور قربانی ہے۔ یعنی دشمن کے خلاف اگر مدد آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو جیسے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، ایسے ماحول میں ان کو بشارت دی اور کہا کہ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو نماز اور قربانی یہ وہ عمل ہے جو دشمنوں کو شکست دے سکتا ہے۔ ذرا غور کیجیے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے کیسی رفعت اور عظمت عطا فرما دی، اور آپ کے نام مبارک سے آج تک پوری دنیا کے چپے چپے پر چپا چپا گونج رہا ہے۔ 5 وقت اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام پکارا جاتا ہے، اور آخرت میں بھی پھر آپ کو شفاعت کبریٰ کا مقام اور مقام محمود حاصل ہوگا۔ اس کے بالمقابل دنیا کی تاریخ سے پوچھیے کہ کیا ہوا عاص بن وائل کا، کعب بن اشرف کا اور عقبہ کا، کہاں ہے ان کا خاندان؟ کچھ نہیں، خود ان کا نام بھی اسلامی روایات سے مٹ گیا اور کچھ بھی باقی نہیں رہا، ان کا نام رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ محمد، احمد سارے لوگ رکھتے ہیں کروڑوں کی تعداد میں، لیکن کوئی ان کا نام نہیں رکھتا۔ تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقدر فرما دی ہے کہ آپ علیہ السلام اور آپ کے نام لیوا ہمیشہ زندہ رہیں گے، ہمیشہ ان کو یاد کیا جائے گا، اور آپ کے دشمن ہمیشہ ناکام اور نامراد رہیں گے۔ جزاکم اللہ۔